تصور کریں حج کا وہ عظیم الشان اجتماع جہاں لاکھوں لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہوں۔ کوئی دنیا کا طالب ہے تو کوئی صرف آخرت کا، لیکن ان سب کے درمیان قرآن نے ایک ایسی دعا سکھائی جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا نچوڑ ہے۔ ایک ایسی دعا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے۔ انسان ہمیشہ سے توازن کی تلاش میں رہا ہے۔ کوئی دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے سکون کھو دیتا ہے تو کوئی دنیا چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے، لیکن خالق کائنات نے انسان کی اس کشمکش کا حل صرف چند الفاظ میں چھپا دیا ہے۔ یہ دعا سورۃ البقرہ کی آیت 201 میں نازل ہوئی۔ اس وقت مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حج کے دوران صرف دنیا کی آسائشیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ مکمل کامیابی صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی میں ہے۔ یہ دعا اس توازن کا نام ہے جو اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اسلام سے قبل اہل مکہ حج کے موقع پر جب منا میں جمع ہوتے تو ان کی دعائیں صرف اونٹوں، مال و غنیمت اور قبیلے کی شان و شوکت تک محدود ہوتی تھیں۔ وہ کہتے، اے اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے۔ تب سورہ البقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے انسانی سوچ کا رخ بدل دیا۔ آئیے اس دعا کے 3 حصوں کو سمجھیں۔ فی الدنیا حسنتاً، دنیا کی بھلائی۔ مفسرین کے مطابق اس سے مراد حلال رزق، اچھی صحت، نیک بیوی، فرمانبردار اولاد اور دلی سکون ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں زندگی آسان بنائیں۔ وفی الآخرتی حسنتاً، آخرت کی بھلائی۔ اس کا مطلب ہے قبر میں سکون، میدان حشر میں آسانی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ہمیں جہنم کے خوفناک عذاب سے پناہ دی جو اصل ناکامی ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ دعا انسان کے اندر سے کمی کا احساس، سینس آف لیکنگ ختم کرتی ہے۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم دنیاوی کامیابی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری بھی۔ یہ دعا ہمیں مادیت پرستی سے بچاتی ہے اور ایک متوازن پرسکون زندگی گزارنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ مانگو، بلکہ فرمایا بھلائی یعنی حسنہ مانگو۔ امام طبری اور ابن کثیر کے مطابق دنیا کی حسنہ میں حلال رزق، نیک اولاد اور وہ علم شامل ہے جو انسان کے اللہ کے قریب کر دے۔ یہاں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ ایک کامیاب مسلمان کی دنیا کیسی ہونی چاہیے۔ دوسرا پڑاؤ آخرت کی حسنہ ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت کی بھلائی کا مطلب صرف جنت نہیں بلکہ اللہ کا دیدار اور اس کی رضا ہے۔ ہم اس حصے میں صحابہ کرام کے وہ واقعات بیان کریں گے کہ وہ کس طرح اس دعا کے ذریعے اپنی آخرت سنوارتے تھے۔ اس دعا کا اختتام ایک ڈھال پر ہوتا ہے، آگ سے بچاؤ۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ہر کامیابی ادھوری ہے اگر ہم جہنم سے نہ بچ سکے۔ آخر میں ہم اس دعا کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کے عملی طریقے سیکھیں گے۔ کیا یہ دعا صرف آخرت پسند لوگوں کے لیے ہے یا دنیا داروں کے لیے بھی؟ جواب، یہ دعا اسلام کے توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ دنیا مانگنا برا نہیں بلکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا برا ہے۔ لفظ حسنہ کی گہرائی کیا ہے؟ جواب، حسنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہر میں بھی خوبصورت ہو اور جس کا نتیجہ بھی اچھا ہو۔ قرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ آیت 201۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن عقل مند وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی کہتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ البقرہ 201۔ حدیث کی کتابوں میں اس دعا کی فضیلت کے بے شمار حوالے ملتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی،
صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ بخاری 6389۔ ایک صحابی کا واقعہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار صحابی کی عیادت کی جو بہت کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے کہ جو سزا مجھے آخرت میں دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں اس کی طاقت نہیں، تم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً۔ صحیح مسلم 2688۔ اس دستاویزی فلم کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی زبان پر ہر وقت یہ الفاظ ہونے چاہیے، چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، گھر کا کام کر رہے ہوں یا پریشانی میں ہوں۔ ربنا آتنا آپ کا سب سے بڑا سہارا ہے۔